انف از انف، بالآخر پاکستان نے جو افغانستان کے رستے پاکستان میں ٹیررزم ہو رہی تھی اس کے خلاف اس کو خاتمے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جو بھارت ہے اس کی جانب سے سرحدی خلاف ورزیاں کی گئیں افغانستان کی جانب سے، اور جس کا پاکستان نے کل رات کے بھرپور انداز سے نہ صرف جواب دیا بلکہ سرحد پر بھی جواب دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کے اندر کندھار ہے، کابل ہے، پکتیا کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایئر اسٹرائک بھی کی گئیں، جس کے کافی نقصانات کی جو اطلاعات ہیں وہ آ رہی ہیں۔ ٹی ٹی اے کے، ٹی ٹی پی کے جو مودی نواز وہاں پر ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے جو نشانہ بنایا گیا، ان کے اہداف کو کامیابی سے اپنے جو اہداف پاکستان نے وہ بھی پورے کیے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریسر کی جس میں اعداد و شمار جو ہیں وہ بھی سامنے رکھے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 74 کے قریب جو پوسٹریں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، 115 کے قریب جو ٹینکس ہیں یا اے پی سی گاڑیاں جو تھیں ان کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ 22 ٹھکانے ود ان افغانستان ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور وہاں پر ایک بڑی تعداد میں کیجولٹیز، ایک بڑی تعداد میں جو افغان فورسز کے لوگ تھے اور ساتھ میں ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، جن کا جو فگر بتایا جا رہا ہے 274 کا فگر کوٹ کیا جا رہا ہے، یہ اب تک مارے گئے ہیں۔ اس آپریشن جس کو نام دیا گیا ہے غزب للحق، اس کے اندر ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ 12 افواج پاکستان کے جو جوان ہیں انہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے۔ آج پرائم منسٹر پاکستان نے اس پوری صورتحال کے تناظر میں جی ایچ کیو کا دورہ کیا، جب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ملٹری قیادت بھی موجود تھی۔ پرائم منسٹر پاکستان کو تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے، یعنی کہ پاکستان نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے مقاصد کے حصول تک اب کسی صورت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اپنے جو مقاصد ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، کراس بارڈر ٹیررزم جس کا پاکستان افیکٹی رہا ہے اور بارہا افغانوں کو باور کراتا رہا ہے کہ اس کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے، جس پر کسی نے کان نہیں دھرا۔ ترکی میں بھی مذاکرات ہو گئے، سعودی عربیہ میں بھی، قطر میں بھی، لیکن کسی قسم کا کچھ حاصل وصول نہیں ہوا۔ تو بالآخر جناب ریاست پاکستان کا جو صبر کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہو چکا ہے، اور اب جس طرح یہ جو ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کے لوگ چاہتے ہیں ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ اب جناب کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ذبیح اللہ مجاہد جو ترجمان ہے افغانستان جو عبوری رجیم ہے اس کے، وہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، اور بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے اس کا بھی اس ٹائم آغاز ہو چکا ہے۔ ان تمام ایشوز پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا ہم ذرا آپ کو تعارف کریں۔ اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے خیبر پختونخوا افیئرز کے۔ مزمل سہروردی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں۔ طارق وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بیورو چیف ہیں ہم نیوز پشاور کے۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ اختیار ولی خان صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ ریاست پاکستان نے بارہا کوشش کی کہ یہ چیزیں افہام و تفہیم سے حل پا جائیں، لیکن کراس بارڈر ٹیررزم رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا تھا پاکستان کو، اور اس بار پیچھے جو ہے انڈینز پریزنس بھی، اس کے بھی ثبوت پاکستان کے پاس موجود تھے۔ اب پاکستان نے اوپنلی جواب دے دیا ہے، اور اب دوسری سائڈ سے امن کی باتیں ہو رہی ہیں، مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عادل نظامی صاحب، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ یہ اس وقت ہم جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں وہ کم ہوگا، اور الحمدللہ پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلامت رہے گا۔ یہ جنگ جو ہم پر تھوپی گئی ہے یہ 2007-8 سے شروع ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ آئے روز شرارتیں، آئے روز یہ کبھی یہاں دھماکے، کبھی وہاں دھماکے۔ دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے، آسمانی کتابوں میں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ جا کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنائیں اور دھماکے کریں؟ مسجد میں، محرابوں پر، مدرسوں میں، بازاروں میں، خواتین کو، بچوں کو، کالجوں میں، اسکولوں میں معصوم شہریوں کو آپ نشانہ بناتے ہیں۔ گڈ فار نتھنگ آپ جو ہے بغیر کسی پرووکیشن کے آپ حملے کرتے ہیں۔ اس کی کہ کہاں سے آپ نے یہ تربیت حاصل کی ہے؟ یہ کون سا مذہب آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو تورات میں بھی نہیں ہے، زبور میں بھی نہیں ہے، انجیل میں بھی نہیں ہے، کہیں سیتا گیتا رامائن میں بھی نہیں پڑھا ایسا۔ جو یہاں پر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں ایسی کارروائیوں کی اجازت ہو۔ تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا فیس ہے جو آپ، برا فیس ہے جو آپ اختیار صاحب ڈالرز جو ہے نا، یہ ڈالرز اس کی اجازت دیتے ہیں، یہ ڈالرز کے لیے لڑنے والے لوگ، جو ڈالر اکانومی بن چکا ہے افغانستان۔ میں وہی کہتا ہوں کہ یہ تو اب آپ نے ایک ایسا بنا دیا ہے اپنے ملک کو اور اپنی طالبان رجیم کو کہ ڈالر دو اور لڑائی لو، آپ کو خودکش ملیں گے، آپ کو دھماکے ملیں گے، آپ کو بدامنی ملے گی۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے مذہب کا، یہ ہمارے پیارے نبی کا، یہ ہمارے رب کا کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ آپ نے اپنا خود ساختہ کوئی دین دھرم بنایا ہوا ہے، اور آج تو آپ صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ افغانستان سے چلنے والی گولی جو ہے، بندوق اگر افغانی کے ہاتھ میں ہے تو اس میں گولی جو ہے وہ انڈیا کی ہے، اس میں بارود جو ہے تو وہ اسرائیل کا ہے۔ تو یہود اور ہنود کے جو اعلی کار بن جاتے ہیں اور مسلمانوں پر وار کرتے ہیں،
ان کا دین دھرم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو واضح بات ہے. اور کیا آپ کو نہیں پتا کہ الحمدللہ پاکستان کی کتنی صلاحیت ہے، دفاعی صلاحیت؟ ہم نے تو اپنے سے 5 وہ گنا تو دنیا نے دیکھ بڑے لی دشمن کو اختیار صاحب، وہ تو پچھلے مار کے سال حق میں دنیا کے سامنے ہے، اور پاکستان کی جو عالمی سطح پر سٹینڈنگ ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. تو اس لیے تو دشمن اوپنلی تو آ کے نہیں پاکستان کو چیلنج کر سکتا نا، وہ تو ہزیمت کا اس کو سامنا کرنا پڑا. اب وہ اپنے پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بہت اہم باتیں کی تھی، ذرا ان کا جو کہنے کے سارٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر میں مزمل صاحب سے پوچھتا ہوں اس پہ، سنوائیے گا جی. اب تک اس میں 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خوارج جہنم واصل کیے جا چکے ہیں. 400 سے زائد زخمی ہیں. افغان طالبان رجیم کی 73 پوسٹیں مکمل تباہ کی جا چکی ہیں. 18 posts are in our possession. They have been captured. As per conservative estimates, 115 tanks, بختر بند گاڑیاں اور اٹرلی پیسز افغان طالبان رجیم کی فورسز کی تباہ کی جا چکی ہیں. فضائی نشانوں میں 22 مقامات پر کابل میں، قندھار میں، پکتیا میں، ننگرہار میں، خوست میں اور پکتیکا میں ٹارگٹس لیے گئے. دیر از نو سیولین کولیٹرل ڈیمیج. ان ٹارگٹس میں دیر آر کور ہیڈ کوارٹرز آف افغان طالبان فورسز، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، بٹالین ہیڈ کوارٹرز، سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، ایمونیشن ڈیپوز، لاجسٹک بیسز اور دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو تحفظ پرووائڈ کرنے والی پناہ گاہیں، یہ تمام ان میں شامل ہیں. یہ آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو سن لیا، وہ بتا رہے ہیں کہ کن کن اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے اور سرحد پار کون کون سے اپنے کہلے کے اہداف حاصل کیے گئے اور کتنا نقصان پہنچا ہے. یہ ان کو بتانے کے لیے ہے جو 24 گھنٹوں میں پاکستان پر قبضے کی باتیں کر رہے تھے. مزمل سہروردی صاحب وہ کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں کیپٹل تک پہنچ جائیں گے، بس ایک اشارے کی حکم ہے، وہ اشارہ مل جائے تو پتہ نہیں ہم کیا کر دیں گے. اور جس طرح نقصان پہنچا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ پچھلے 12 گھنٹے میں پاکستان نے افغانستان کو قابل قدر نقصان پہنچایا ہے. ان کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، ان کے جو ڈیفنس ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، اور اس میں پاکستان کو کافی کامیابی بھی ملی ہے. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی جو ہے یہ ناکافی ہے، ابھی یہ مکمل کامیابی نہیں ہے. اسی لیے پاکستان کی طرف سے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ آپریشن ابھی جاری ہے. اس کا مطلب ہے جنگ ابھی جاری ہے، ابھی ہمارے اہداف مکمل حاصل نہیں ہوئے ہیں. ابھی افغان سائٹ جو مرضی کہے کہ جی اسلام آباد ہماری گردن کے نیچے ہے، ہماری گردن کی دپوچ میں ہے، وہ تو آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ افغان ایئر فورس نے جو ہے وہ پاکستان پر سٹرائکس کی ہیں، جبکہ ان کے پاس ایک بھی جنگی جہاز نہیں. وہ بلکہ ان کے اشارہ بشارہ ڈس انفو مس انفو، وہ انڈین سٹائل جو ہے سکائی نیوز بھی اس کے اندر شامل تھا، وہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ سٹرائک کر دی افغانستان نے. وہ کوارڈ کاپٹروں سے کس سے ہوئی ایئر سٹرائک. تو اس لیے ہمیں اس پروپیگنڈے پہ کم توجہ دینی چاہیے اور پاکستان کو اپنے اہداف پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. میرے خیال میں پاکستان کو ایک ٹائم لائن طے کرنی ہوگی. زیادہ لمبا عرصہ ہم اس کو نہیں چلا سکیں گے، دنیا بھی اس میں آئے گی، اور ہمیں اپنے ٹارگٹس جلد از جلد اچیو کرنے کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ٹائم لیس اس کو چلا سکتے ہیں، کہ ہم کوئی لمبے عرصے تک اس کو چلا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے پہلے کہ پاکستان اور افغانستان کے لیے کوئی درمیان میں آئے یا کوئی صلح ہو، آپ کو پتہ ہے دنیا میں کئی ورلڈ لیڈرز کو جنگیں بند کرانے کا بھی شوق ہے، اور وہ 8 سے 9 جنگیں ہو جائیں گی انہوں نے جو بند کرائی ہوں گی. اس سے پہلے ہمیں اپنے تمام اہداف حاصل کرنے چاہیے، اور اپنے تمام جو افغانستان کو ہم جو ٹھیک ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیس کا جو وقت تھا وہ اب گزر چکا ہے. پاکستان نے پورا ٹائم دیا کہ آپ اپنی چیزیں جو ان ہاؤس ہے اس کو بہتر کر لیں، جو عالمی دنیا سے آپ نے وعدے کر رکھے ہیں دعا کوڈ میں ان کے اوپر عمل درآمد کریں، اور اپنی جو سرزمین ہے پاکستان مخالف استعمال نہ ہونے دیں. لیکن اب وہ والا ٹائم گزر گیا مذاکرات سے پہلے. اب ڈیفینیٹلی پاکستان جس طرح وہ حال ہو رہا ہے وہاں پہ تو عالمی طاقتیں بھی انٹروین کریں گی. طارق وحید صاحب، ایک اب اندر جو انٹرنل افغانستان کے اندر ایک انریسٹ شروع ہو چکا ہے. کل یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ بہت ساری جگہوں پہ اپنے ہی لوگ آپس میں جو لڑنا شروع ہو گئے ہیں، ڈفرینٹ جو کہہ لیں کہ گروپس تھے، جو مسلح گروپس ہیں، آپس میں ان کی جنگیں شروع ہو گئی ہیں اندر. شکریہ عادل بھائی. ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے میں افغان میڈیا، وہاں پہ جو سوشل میڈیا ہے، وہاں کچھ دوستوں سے بھی بات ہوئی ہے. تو ابھی جو آپس کی جنگ ہے اس کی تو باقاعدہ تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کشیدگی کے دوران افغان عوام جو ہے، جو عام لوگ ہیں،
وہ اس سے زیادہ تر لا تعلق نظر آ رہے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو پچھلے سال کشیدگی ہوئی تھی یا ابھی 4-5 مہینے پہلے بھی جو ہماری کشیدگی شروع ہوئی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ افغان عوام بھی ٹھیک ٹھاک اپنے رجیم کو سپورٹ کر رہے تھے. لیکن اس جنگ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اور وہاں پر جو میں نے پز لی ہے تو بیشتر جو افغان لوگ ہیں وہ اس جنگ سے لا تعلق نظر آ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے افغان طالبان کی جو رجیم ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح بے چینی یا اس طرح سپورٹ جو پہلے ہم دیکھتے تھے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. جہاں تک ابھی کچھ ہی دیر قبل جو طالبان رجیم کے اسپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد, اس نے بھی پریس کانفرنس کی تو اس کا لہجہ بھی کافی وہ تھا, ڈیفینسو تھا. وہ وضاحتیں کر رہے تھے, ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ دعوے کیے, کچھ پروپیگنڈے بھی کیے, لیکن زیادہ تر ان کی پریس کانفرنس جو تھی وہ وضاحتوں پر مشتمل تھی اور وہ یہی بات دہرا رہے تھے کہ ہم نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم یہ سرزمین کسی اور اپنے پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تو اس پر ہم عمل درآمد کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ, جو پہلے سے وہ اس کا بیانیہ چلا آ رہا ہے. لیکن دیکھنے میں آ رہا تھا کہ اس کا لہجہ جو تھا وہ ڈیفینسو تھا, وہ وضاحتیں کر رہے تھے اور اس کی خواہش تھی کہ اس جنگ کو روکا جائے اور پاکستان سے ایک طرح سے وہ التجا کر رہے تھے کہ یہاں پر ہم جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. دوسری طرف بارڈر کو دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا میں جب کل سے یہ جو پاکستانی ایئر اسٹرائک شروع کر دی تھی تو جواب میں جو خیبر پختونخوا کی سرحد تقریباً 1200 کلومیٹر جو حصہ ہے چترال آرندو سے لے کر اپر کرم تک 1200 کلومیٹر کے علاقہ ہے, اس میں 8 اضلاع آتے ہیں لیکن طالبان رجیم کی طرف سے 5 اضلاع پر جو ہے وہ گولہ باری کی گئی. خاص کر باجوڑ میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر ایک مارٹر گولہ گرا, مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا, بالکل آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, مطلب کہ ایک تو نمائندہ حکومت نہیں ہے اور اب اس بار جو ہے افغان عوام جو ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ لوگ نہ تو عالمی قوانین کی پاسداری کر رہے ہیں, خواتین کو انہوں نے قومی دھارے سے باہر رکھا ہوا ہے, ڈیفرنٹ جو قومیتیں آباد ہیں ان کو اس طرح سے آن نہیں کر رہے, اور جو دنیا سے وعدے کر کے آئے تھے اس پہ سب سے بڑی بات ہے کہ عمل نہیں ہو رہا. اختیار ولی خان صاحب, کیا اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ افغانستان کے اندر رجیم چینج ہو, کیونکہ یہ تو افغانوں کے نمائندہ نہیں ہیں, یہ تو عبوری سیٹ اپ آیا تھا, یہ کب تک عبوری سیٹ اپ چلنا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو وہاں پر اس وقت رجیم بیٹھی ہوئی ہے وہ افغان کی کوئی نمائندہ حکومت نہیں ہے افغانستان کی, اور وہ افغانستان کا ایک بہت ہی بھیانک چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھا رہی ہے. تو یہ افغانستان کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو اقتدار پر قابض کچھ لوگ ہیں اور وہ اپنی ہی کچھ قوانین اور اپنے ہی دستور بنا کر وہ دنیا پر یہ جو پاکستان آج جس چیز کو بھگت رہا ہے یہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے, یہ تو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. بھائی یہ تو کل کو اگر یہ سپلائی شروع ہو جائے یہ چیز تو یورپ میں بھی پہنچ جائے گی, امریکہ میں بھی پہنچ جائے گی, اسلامی ملکوں میں بھی پہنچ جائے گی کہ بھئی پیسے دو, ڈالر دو, درہم دو, ریال دو اور دھماکے کرا لو ہم سے حملے کروا لو. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان میں رجیم چینج بھی ضروری ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کی عوامی حکومت ہو اور نمائندہ حکومت ہو. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہماری فوج کو واقعی میں اگر آپ نے 1 گھنٹے کے لیے کھلا چھوڑ دیا